بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں ماں کی بد دعا کا ایک سبق آموز واقعہ۔ دوستو، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک معصوم بچہ رو رہا تھا۔ ماں نے اس طرح غصے میں کہا کہ تو مر جائے، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو قبول فرما لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہ دی۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو عین زبانی کے عالم میں وہ ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کا سکون بنا۔ جو بھی اس بچے کی جوانی دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ عین عالم ثواب میں جب وہ پھل پک چکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے توڑ لیا، اس کو موت دے دی۔ اب وہی ماں رو رہی ہے کہ میرا جوان بیٹا بچھڑ گیا، مگر اسے بتایا گیا کہ تیری یہ وہی بد دعا ہے جو تو نے بچے کے لیے مانگی تھی، مگر ہم نے پھل کو اس وقت نہ کاٹا، اسے پکنے دیا۔ جب یہ پھل پک چکا اب اسے کاٹا ہے کہ تیرے دل کو اچھی طرح دکھ ہو۔ اب کیوں روتی ہے؟ یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں بد دعا کر دیتی ہے، جب اپنے سامنے دیکھتی ہے کہ بد دعا قبول ہوئی تو پھر روتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تو اپنے مقام کو جانتی نہیں ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو نماز پڑھتی اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ تیرے بچے کا نصیب بدل دیتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، اب ذرا سنبھل کر رہنا، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ اللہ اکبر! باقی بات ایسی ہے کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے ارد گرد پہرا دیتی ہیں۔ جھکے میرے سامنے اور مانگے کسی اور سے۔ ایک دفعہ مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ پتہ نہیں کہ اس عاجز کے دل میں کیا بات آئی کی عرض کیا، حضرت آپ کو گھر تشریف لائے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، آپ وضو تازہ کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر دیکھا اور گھر تشریف لے گئے۔ اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہ کیا بات ہوئی کہ اس عاجز نے عرض کیا، حضرت کافی وقت ہو گیا ہے، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کھانا کھا لیجئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ پھر مسکرا پڑے اور گھر تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کے دل میں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے سامنے سوال بھی نہیں کرنے دیتا، بلکہ مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے اور خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ چیز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا وقت دیا ہے کہ اب مجھے مخلوق کے سامنے کسی چیز کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت سے مانگتے مانگتے بندے پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق کے سامنے مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کا سر کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا، میں اپنے اس بندے کا ہاتھ کسی غیر کے سامنے کیسے پھیلنے دوں گا۔ سبحان اللہ! اس بیان کو اپنے دوست اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی جات و مال سے فائدہ ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔